پیارے ویورز السلام علیکم۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر جب خلیفہ کے پاس آئے تو انہیں خاموش اور رنجیدہ پایا۔ جعفر نے خلیفہ کو 2 بار سلام کیا مگر خلیفہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جعفر نے پھر سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے خلیفہ، کیوں اس قدر خاموش اور رنجیدہ ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے، کسی سے میرا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ جعفر نے کہا کہ آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے، اگر مناسب سمجھیں تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں، اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ خلیفہ تیار ہو گئے، دونوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور بھیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سن کر صدا لگائی، اللہ کے نام پر بابا کچھ خیرات ملے۔ خلیفہ نے ایک اشرفی نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ دیا ہے، اسی طرح ایک چانٹا میرے منہ پر لگائیے۔ خلیفہ ہارون یہ عجیب سوال سن کر بڑے حیران ہوئے اور اسے ایک نابینا فقیر کی ورد سمجھ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے دامن نہیں چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا ماریے، اگر یہ منظور نہیں تو اپنی شرفی واپس لے لیجئے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکے سے ایک چانٹا مار دیا۔ کچھ دور جانے پر خلیفہ کو خیال آیا کہ فقیر نے جو یہ حرکت کی ہے تو ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو شرفی خلیفہ نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہو۔ وزیر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی، پھر یہ دونوں آگے بڑھے۔ کچھ دور گئے ہوں گے کہ دیکھا کہ ایک نوجوان ایک گھوڑی پر سوار ہے اور اس گھوڑی کو بڑے بے رحمی سے مار رہا ہے۔ خلیفہ کو یہ بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے جعفر سے کہا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ ہم کون ہیں، اور کہو کہ وہ کل دوپہر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ وزیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق نوجوان کو روک کر ہدایت کر دی کہ وہ کل دوپہر دربار میں حاضر ہو جائے۔ اب خلیفہ اور ان کے وزیر جعفر آگے بڑھے تو انہیں شہر کے کنارے پر ایک بڑا عالیشان مکان نظر آیا۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکان ہمارے کسی افسر کا ہے، جاؤ ذرا معلوم تو کرو یہ کس افسر کا مکان ہے اور اس کا برتاؤ اپنے پڑوسیوں اور اس کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ وزیر نے مکان کے پاس جا کر معلومات کی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ عالیشان مکان ایک شخص کا ہے جس کا نام حسن ہے۔ یہ ایک بہت غریب آدمی تھا، اس کی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی، پھر یکایک اس کے پاس بہت دولت آ گئی۔ اب یہ ایک بڑا تاجر اور کارخانے دار ہے۔ یہ چونکہ پہلے رسیاں بٹنے کا کام کرتا تھا اور اب بھی اس نے رسیاں بٹنے کے کارخانے قائم کر رکھے ہیں، اس لیے لوگ اس کو حسن حبال کہتے ہیں۔ اب پڑوسیوں اور محلے کے لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے۔ وزیر نے واپس آ کر خلیفہ کو یہ ساری باتیں بتائی۔ خلیفہ نے سن کر کہا کہ اس کا حال بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی، اس کو بھی کل دوپہر ہمارے دربار میں طلب کرو۔ اس کے بعد خلیفہ اور جعفر شہر سے واپس آ کر محل کی طرف چل دیے اور خفیہ دروازے سے اندر پہنچ گئے۔ محل میں پہنچ کر وزیر نے حسن حبال کو دوسرے دن دوپہر کو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم نامہ بھیج دیا۔ دوسرے دن دوپہر کو یہ تینوں آدمی، اندھا فقیر، گھوڑی سوار نوجوان اور حسن حبال، حکم کے مطابق خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑے ہو گئے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ نے انہیں کیوں طلب کیا ہے۔ خلیفہ نے تینوں کو دیکھا اور پھر اندھے فقیر کی طرف متوجہ ہو کر بولے، بھائی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چانٹا کیوں لگوایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی، میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا
وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور تندرست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کام میں برکت دی۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہت بہتر ہو گئی اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 کے قریب اونٹ تھے اور میرا کام چل رہا تھا۔ ایک دن میں ایک سوداگر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی اس کے پاؤں باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک درویش راہ چلتا آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے واقفیت ہو گئی۔ پھر ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر بھی لا دو تو بھی کم نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے لالچ آیا اور میں نے کہا کہ یہ خزانے مجھے دکھائیے۔ درویش نے کہا میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اس کو دے دوں تو بھی 40 میرے پاس رہیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے مل رہا ہے، یہ سودا برا نہیں۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے اس کی یہ شرط قبول ہے۔ اس پر درویش نے مجھے کہا کہ میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ ایک پہاڑی درہ نظر آیا۔ درہ چونکہ بہت تنگ تھا اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے پیچھے اس درہ میں داخل ہوا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا کہ ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو بٹھا دیا، پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر کچھ پڑھنے لگا جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ چند لمحوں بعد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں ایک عالیشان اور دروازہ نظر آیا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ اور پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ علی جا، میں جب اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہر طرف ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے انبار لگے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہی لالچوں کی طرح جھپٹا اور یہ زر و جواہر اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے کے لیے دروازے سے نکلنے لگے تو درویش نے چاندی کی ایک ڈبیا ایک صندوق سے نکالی اور مجھے دکھا کر اپنی جیب میں رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھا جس کو میں سمجھ نہیں سکا۔ ہم ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین پھر ہلی اور خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھر اسی دروازے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹ لے کر ایک طرف کو چلا اور میں اپنے باقی 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اے خلیفہ، میں ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بلا وجہ میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دیے۔ اگر یہ بھی میرے پاس ہو تو کتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہوتا۔ میں نے یہ تو سوچا نہیں کہ درویش کی بدولت مجھے مفت میں اتنا بہت سا مال مل گیا، اور میں اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا۔ پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، حضرت آپ تو تاریک دنیا ہیں، اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے، بہتر ہوگا کہ 10 اونٹ ان میں سے مجھے واپس دے دیجئے۔ میری زبان سے یہ بات سن کر درویش نے کچھ کہے بغیر 10 اونٹ مجھے واپس کر دیے اور 30 اونٹ لے کر چلا گیا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں نے بڑی بے وقوفی کی، کچھ اور اونٹ واپس مانگ لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور پھر اسے روک کر اس سے کہا کہ آپ درویش ہیں، 30 اونٹ کا بھی کیسے انتظام کریں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ 20 اونٹ مجھے اور دے دیں۔ درویش نے اب بھی کچھ نہ کہا، خاموشی سے 20 اونٹ میرے حوالے کر دیے اور 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ علی جا، میں لالچ میں اندھا ہو رہا تھا
میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس پہنچا۔ جو 10 اونٹ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر کے اس سے لے لیے۔ اونٹ لے کر ابھی میں واپس ہی ہو رہا تھا کہ مجھے چاندی کی اس ڈبیا کا خیال آیا جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس ڈبیا میں کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ درویش نے زر و جواہر سے بھرے 40 اونٹ کچھ کہے سنے بغیر دے دیے، اسی لیے جس طرح بھی ہو یہ ڈبیا حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور اس کی خوب تعریفیں کر کے اس سے التجا کی وہ یہ ڈبیا مجھے دے دے، مگر درویش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے سے مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ اس ڈبیا میں زر و جواہر سے بھی بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے۔ افسوس ہے عالیجا کہ لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ شاید در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور بھیک مانگنا ہی میری قسمت میں لکھا تھا۔ میں نے زر و جواہر سے بھرے 80 اونٹوں کی پرواہ نہ کی اور اسی ڈبیا کو حاصل کرنے کی لالچ میں دیوانہ ہو گیا۔ میں نے درویش کو دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ ڈبیا میرے حوالے نہ کی تو میں اس سے زبردستی چھین لوں گا۔ درویش نے جب دیکھا کہ میں ڈبیا لیے بغیر نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دی اور ایک طرف چل دیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا تم نے ڈبیا تو دے دی، اس میں کیا ہے یہ بھی بتاتے جاؤ۔ درویش نے جواب دیا کہ اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا سرما ہے، اگر اس سرمے کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن ساری دنیا کے خزانے نظر آ جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درویش سے کہا کہ وہ یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دے۔ پہلے تو درویش نے انکار کیا، پھر جب میں نے اصرار کیا تو اس نے ڈبیا میں سے سرما دانی نکال کر سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دیا۔ سرما لگاتے ہی مجھے زمین میں پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں سرما لگانے کی تو یہ تاثیر ہے، اگر دونوں آنکھوں میں یہ سرما لگایا جائے تو نہ جانے کیا کیا پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے، اگر بائیں آنکھ میں تم نے یہ سرما لگوایا تو نقصان اٹھاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے سوچا کہ درویش جھوٹ بولتا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کسے پہنچا سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہے جو یہ میری دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا۔ میں نے درویش سے اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ درویش نہیں مانا، میں اصرار کرتا رہا اور وہ انکار۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے کہا اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے انکار کیا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر میسر ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ مجھ پر نہیں ہوگا، تمہیں جو نقصان پہنچے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے کہا ہاں تم میرے سرما لگا دو۔ درویش نے سلائی لے کر میری بائیں آنکھ میں سرما لگا دیا۔ جو ہی سلائی میری آنکھ سے نکلی میری دنیا تاریک ہو گئی، میں اندھا ہو گیا، میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار پکار کر کہنے لگا کہ تم یہ میرے سارے اونٹ اور خزانہ یہ ڈبیا سب لے لو، میری بینائی مجھے لوٹا دو۔ درویش نے جواب دیا اے لالچی انسان، افسوس کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا، اب جو مصیبت تجھ پر آئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں، تیرے لالچ نے تجھے اندھا کیا ہے، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتتا رہے۔ درویش یہ کہہ کر اور اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیا اور میں روتا پیٹتا رہ گیا۔ اس سے میں نے ہر چند کہا اور فریاد کی کہ وہ اتنی مہربانی تو کر دے کہ مجھے راستے پر لگا دے تاکہ کسی آنے جانے والے قافلے کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا پہاڑی سے نکلا، رات بھر وہیں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ اگلے دن ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ترس کھا کر مجھے بغداد لا کر چھوڑ دیا۔ اے خلیفہ، بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عہد کر لیا تھا
کہ جو مجھے بھیک دے گا اس سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ایک چانٹا بھی میرے منہ پر مارے کہ مجھے اپنے لالچ کی سزا بھی ملتی رہے۔ آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی، آپ میری خطا معاف کریں۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا، واقعی تمہاری کہانی عبرتناک ہے، لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ خیر اب تم بھیک مانگنا اور چاٹے کھانا چھوڑ دو، تمہیں کافی سزا مل گئی۔ آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے، جو تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے گھوڑی پر بے رحمی کرنے والے نوجوان کو طلب کیا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر خلیفہ کو سلام کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا، اے نوجوان، اب تم بتاؤ، تم اس گھوڑی کو کیوں اس قدر بے رحمی سے مار رہے تھے؟ جانوروں پر ظلم کرنا میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ نوجوان نے سر جھکا لیا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ خلیفہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ انہوں نے کہا، نوجوان، اگر تم نے گھوڑی پر ظلم کرنے کا معقول وجہ نہ بتائی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ خلیفہ کا غصہ دیکھ کر نوجوان کانپنے لگا اور بولا، اگر جان بخشی ہو تو میں اپنی داستان سناؤں۔ خلیفہ نے کہا، ڈرو نہیں، اگر تم نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا تمہارا قصور معاف کر دیا جائے گا۔ نوجوان کو اب اطمینان ہوا اور اس نے یوں کہنا شروع کیا، عالی جان، میرا نام لقمان ہے۔ میرے باپ ایک دولت مند اور عزت دار آدمی تھے۔ کیونکہ میرے باپ کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے بڑے لاڈ پیار سے میری پرورش ہوئی، لیکن ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی کہ باپ اور ماں دونوں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دن تو ان کے غم میں اداس رہا، پھر میں نے ہمت پر کمر باندھی اور باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ مجھے تنہائی بہت ستاتی تھی، چنانچہ میں نے شادی کی ٹھان لی اور ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا نام آمین تھا۔ نکاح کے بعد جب دلہن گھر میں آئی اور رات کو ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھے تو میں اس کے کھانے کے طریقے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے مزیدار کھانے تھے، لیکن اس نے کسی کھانے کو شوق سے نہیں کھایا، بس چاندی کے ایک کانٹے کے ذریعے چند ٹکڑے منہ میں ڈال لیے۔ مجھے اس پر تعجب تو ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی اس کا بیاہ ہوا ہے، شرم کے مارے کھانا نہیں کھا رہی۔ لیکن جب کئی دن تک اس کا یہی انداز رہا تو مجھے فکر ہوئی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتی، اگر کھائے گی نہیں تو زندہ کیسے رہے گی۔ یہ سوچ کر میں اس کی حرکت پر نظر رکھنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دونوں سو رہے تھے، آدھی رات کو میری بیوی بستر سے اٹھی، میری بھی آنکھ کھل گئی، لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتی ہے چپ چاپ بستر پر اسی طرح پڑا رہا جیسے گہری نیند سو رہا ہوں۔ میری بیوی نے اٹھ کر عمدہ لباس پہنا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں لپک کر بستر سے اٹھا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں جاتی ہے چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے خیال آیا کہ غالباً اس کی کسی سے دوستی ہے اور یہ وہیں جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھانا کھاتی ہے۔ اب چونکہ مجھ سے شادی ہو گئی ہے اس لیے بدنامی کے ڈر سے دن میں اس سے نہیں ملتی۔ میں اسی طرح کے خیالات میں گم اس کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک قبرستان آ گیا۔ میری بیوی اس قبرستان کے اندر چلی گئی، میں بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا قبرستان میں چلا گیا اور ایک بڑے درخت کی آڑ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ڈراؤنی صورت کا آدمی وہاں بیٹھا ہے۔ میری بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھا، دونوں ایک دوسرے سے ملے اور پھر پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں چونکہ دور تھا اس لیے ان کی باتیں نہ سن سکا، لیکن لگ رہا تھا جیسے ان دونوں میں بڑی دوستی ہے۔ مجھے ان کو اس طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس آدمی سے خوف بھی آیا، لیکن میں چھپا کھڑا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک قبر کھود کر ایک مردہ نکالا اور دونوں بیٹھ کر اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ کھانا چکھنے کے بعد انہوں نے مردے کی ہڈیاں اسی قبر میں دفن کر دی۔ اس کے بعد میری بیوی وہاں سے چل دی۔ میں اس کے آگے آگے تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا گھر پہنچ گیا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور جلدی سے اندر آ کر بستر پر لیٹ کر سوتا بن گیا۔ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی گھر کے اندر آئی اور بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا
اور اس سے سخت نفرت پیدا ہو گئی تھی، مگر میں نے ضبط کیا اور باقی رات کسی نہ کسی طرح کاٹی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، کبھی سوچتا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے اور کبھی سوچتا کہ اسے راہ راست پر لانا چاہیے۔ آخر دل اسی بات پر ٹھہرا کہ اس کو سمجھانا چاہیے۔ شام کو جب میں کام کاج سے واپس آیا تو میری بیوی نے کھانا لگوایا، ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ میری بیوی حسب معمول اسی طرح برائے نام ایک کانٹے سے کھانا کھاتی رہی اور میں غصے سے تاپ کھاتا رہا۔ آخر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہا، اگر تمہیں یہ کھانا پسند نہیں تو جو کھانے پسند ہو وہ پکوا لیا کرو۔ مجھے یقین ہے میرے دسترخوان پر جو کھانے ہیں وہ مردے کے گوشت سے زیادہ مزیدار ہیں۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھ کر کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گیا ہوں سخت غصے میں آ گئی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اسی وقت اس نے گلاس میں پانی لے کر مجھ پر چھڑک دیا اور کہا، او بدبخت کتے بن جا۔ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہی میں انسان سے کتا بن گیا۔ اس کے بعد اس ظالم نے مجھے مار مار کر زخمی کر دیا، گھر سے بھی نکال دیا۔ میں گھر سے نکلا تو محلے کے کتے میرے پیچھے لگ گئے اور مجھے اجنبی سمجھ کر کاٹنے لگے۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگا اور ایک کسائی کی دکان کے تختے کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کسائی نے رحم کھا کر دوسرے کتوں کو مار بھگا دیا۔ میں ساری رات اسی کسائی کی دکان کے تختے کے نیچے چھپا بیٹھا رہا۔ دوسرے دن صبح کو جب کسائی نے دکان کھولی تو میں بھی نکل کر باہر آ گیا۔ کسائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا میری طرف پھینکا، مگر میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کسائی کے قریب آ کر دم ہلانے لگا۔ نہ جانے کسائی کو اس پر غصہ کیوں آیا، وہ ایک لکڑی لے کر مجھے مارنے لگا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ایک نان بائی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ نان بائی نے رحم کھا کر روٹی کا ایک ٹکڑا میری طرف پھینکا، جس کو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا اور وہیں رہنے کی ٹھان لی۔ کچھ دن وہاں رہنے سے نان بائی مجھ پر اس قدر مہربان ہو گیا کہ روز شام کو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتا اور صبح کو دکان پر لے آتا۔ وہ مجھے پیار کرتا اور محبت سے روٹی کھلاتا۔ میں اس کے اس اچھے برتاؤ سے بہت خوش تھا۔ وہ جیسا چاہتا ویسا کرتا۔ بہت دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن ایک عورت نے آ کر نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی۔ رقم دے کر جب وہ جانے لگی تو میں نے دوڑ کر دانتوں سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ سب لوگ حیران ہوئے۔ عورت نے دامن چھڑانے کی کوشش کی، مگر میں نے نہیں چھوڑا۔ جو رقم اس نے دی تھی وہ نان بائی کے ہاتھ میں تھی۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں نے اچک کر رقم اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ایک سکہ جو اس میں کھوٹا تھا وہ میں نے الگ کر کے نان بائی کی طرف پھینک دیا۔ جب نان بائی نے اسے دیکھا تو عورت سے کہا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، اس لیے میرے کتے نے تمہارا دامن پکڑ لیا۔ عورت کہنے لگی کہ نہیں، یہ کھوٹا نہیں ہے۔ نان بائی بولا، میرا کتا کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو دوسرے سکوں میں اس سکے کو ملا کر کتے کے سامنے پھینکو۔ چنانچہ عورت نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر کھوٹے سکے کو نکال کر الگ ڈال دیا۔ سب لوگوں نے یہ تماشا دیکھا۔ میرا مالک بہت خوش ہوا اور پھر یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ فلاں نان بائی کے پاس ایک کتا ہے جو کھرے اور کھوٹے سکے کی پہچان رکھ سکتا ہے۔ ہر طرف سے لوگ میرا امتحان لینے کے لیے آنے لگے۔ میں ہمیشہ کھوٹے سکے کو الگ کر دیتا۔ اب تو میری بڑی شہرت ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ نان بائی کی دکان بھی چمک اٹھی۔ لوگ دور دور سے یہاں آنے لگے۔ ہر وقت دکان پر رونق لگی رہتی۔ ایک دن ایک عورت اس دکان پر آئی اور ایک کھوٹا سکہ دوسرے سکوں میں ملا کر نان بائی کو دے دیا۔ نان بائی نے پرکھنے کے لیے رقم میرے سامنے ڈال دی۔ میں نے کھوٹا سکہ الگ کر دیا۔ عورت نے یہ دیکھ کر کہا، واقعی تو سچا ہے۔ پھر نان بائی کی آنکھ بچا کر مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آ۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور اس عورت کے جانے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ نان بائی کو خیال بھی نہ گزرا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کتا مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے پاس سے کہیں نہیں جائے گا، اس لیے نہ اس نے مجھے روکا اور نہ آواز دی۔ اس سے پہلے بھی میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ خیر، میں اس عورت کے جس نے مجھے اشارہ کیا تھا پیچھے پیچھے چلتے چلتے وہ ایک گھر میں داخل ہوئی۔
میں بھی اندر چلا گیا۔ وہاں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ عورت نے میری طرف اشارہ کر کے اس سے کہا، بیٹی یہ وہ کتا ہے جو کھرے اور کھوٹے سکوں کو شناخت کرتا ہے۔ یہ سن کر میری طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ میں ابھی سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ پانی مجھ پر چھڑک کر بولی، اگر تو کسی اور شکل سے کتے کی شکل میں آیا ہے تو اپنی اصلی شکل پر آ جا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کتے سے پھر انسان بن گیا اور اس نوجوان لڑکی کے قدموں پر گر کر اس کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر میں نے اس کو اپنا پورا قصہ سنایا، جسے سن کر وہ افسوس کرنے لگی۔ پھر بولی، میں چاہتی ہوں اس عورت کو اس کے کیے کی سزا دوں۔ لڑکی یہ کہہ کر ایک کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک گلاس میں پانی لے کر باہر آئی۔ وہ گلاس اس نے مجھے دیا اور کہا، اس میں جو پانی ہے وہ گھر لے جا کر اپنی بیوی پر چھڑک دینا۔ پھر جس جانور کا تم نام لوگے تمہاری بیوی وہی بن جائے گی۔ میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کر کے سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے فوراً پانی اس پر چھڑکا اور کہا، گھوڑی بن جا۔ وہ اسی لمحے گھوڑی بن گئی۔ میں اس کو پکڑ کر استبل میں لے گیا اور خوب مارا، یہاں تک کہ میں تھک گیا۔ عالیجا، یہ وہی گھوڑی تھی جس پر کل میں سوار تھا اور چابک مار رہا تھا۔ میرا یہ سلوک محض سزا کے طور پر ہے، میں ظالم آدمی نہیں ہوں۔ خلیفہ نے نوجوان کی یہ داستان حیرت سے سنی اور پھر کہنے لگے، کیا تم اپنی بیوی کو اس کی اصل صورت پر نہیں لا سکتے؟ نوجوان نے کہا، عالیجا، یہ اپنی شکل میں آئے گی تو پھر فساد برپا کرے گی۔ اس کی سزا یہی ہے کہ یہ گھوڑی ہی رہے۔ گھوڑی کا مالک نوجوان اپنی داستان جب سنا چکا تو خلیفہ نے حسن حبال کو اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بتائے اس نے اتنا مال کہاں سے حاصل کیا۔ حسن حبال آگے بڑھا اور یوں اپنی کہانی شروع کی، عالیجا، میرا نام حسن ہے اور میں اس شہر بغداد میں رسی بٹنے کا کام کرتا تھا۔ صبح سے شام تک سخت محنت کرنے کے باوجود مشکل سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے قابل روزی نصیب ہوئی تھی۔ ایک عرصے تک اسی طرح غربت اور افلاس میں دیانتداری سے زندگی بسر کرتا رہا۔ بے ایمانی اور جھوٹ میرے نزدیک دنیا کے تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ تھا۔ میری یہی بات شاید اللہ کو پسند آئی اور اس نے دو اشخاص جن کو میں جانتا تک نہ تھا میری مدد پر آمادہ کیا۔ بعد میں یہ دونوں میرے بھی دوست بن گئے۔ اللہ کے فضل سے زندہ سلامت ہیں اور میری کہانی کے گواہ ہیں۔ ان میں ایک کا نام سعدی اور دوسرے کا سعد ہے۔ ایک خلیفہ سعدی امیر کبیر آدمی تھا اور سعد غریب، لیکن دونوں میں پرخلوص دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا دم بھرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں میں تقدیر اور تدبیر کے مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ سعدی کہتا تھا کہ انسان کو غریبی اور خوشحالی رنج اور راحت تدبیر سے حاصل ہوتی ہے۔ سعد اس سے متفق نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ خوشی اور غمی، خوشحالی اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے۔ اگر تقدیر خراب ہو تو تدبیر سے کچھ نہیں بنتا۔ دونوں دوستوں میں یہ بحث دیر تک ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آخرکار انہوں نے کہا، چلو آزما کر دیکھتے ہیں اور اس طرح کے ایک غریب آدمی کو کچھ رقم دے دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اس رقم سے کہاں تک اپنی حالت بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی تدبیر سے کس قدر خوشحال ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے دونوں ایک ایسے غریب آدمی کی تلاش میں نکلے جو محنتی ہو۔ بہت تلاش کے بعد انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ ایک دن دونوں میرے پاس آئے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے مجھ سے میرا حال پوچھا۔ میں نے خوش دلی سے بتا دیا کہ میری زندگی بسر کیسے ہو رہی ہے۔ اس پر دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ تدبیر اور تقدیر کی آزمائش کے لیے میں موزوں آدمی ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جو تدبیر کا قائل تھا مجھ سے کہا، حسن، اگر میں تمہیں 200 شرفیاں کاروبار کرنے کے لیے دوں تو کیا تم اس رقم سے اپنا کاروبار اتنا بڑھا لوگے کہ تم آسودہ حال ہو جاؤ؟ میں نے جواب دیا کہ 200 شرفیوں سے میں ایک دم امیر تو نہیں بن جاؤں گا، لیکن اللہ کا فضل شامل حال رہا تو رفتہ رفتہ آسودہ حال ضرور ہو جاؤں گا۔ میرا یہ جواب سن کر سعدی نے 200 شرفیاں مجھے دی اور کہا،
کہ یہ تم کو اللہ کے نام پر تمہارے مانگے بغیر دے رہا ہوں، اور ان کو احتیاط سے خرچ کر کے تم اپنا کاروبار بڑھاؤ۔ ہم دونوں کو تمہاری تنگ دستی دور ہو جانے سے خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں ان دونوں کا دل ہی دل میں شکر ادا کر کے سوچنے لگا کہ ان کی دی ہوئی رقم کو اپنے کاروبار میں کس طرح لگاؤں کہ نفع بخش ہو۔ چند گھنٹوں کی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ان اشرفیوں کا کیا کرنا ہے۔ میں نے 190 اشرفیاں ایک تھیلی میں باندھ کر اپنی پگڑی میں باندھ لی اور 10 اشرفیاں جیب میں رکھ کر بازار گیا۔ اس سے میں نے رسیاں بٹنے کے لیے سن خریدا اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں ایک کسائی کی دکان پر گوشت دیکھ کر میرا جی للچایا، کیونکہ بہت دنوں سے ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا۔ چنانچہ میں نے مزدوروں کو جو سن اٹھائے ہوئے تھے گھر بھیج دیا اور میں خود گوشت خریدنے کسائی کی دکان پر چلا گیا۔ گوشت خرید کر جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو ایک چیل نے میرے ہاتھ میں گوشت دیکھ کر جھپٹا مارا۔ اسی جھپٹنے میں میری پگڑی کھل گئی۔ چونکہ گوشت چیل کے پنجے میں نہیں آیا تھا اس لیے وہ دوبارہ جھپٹی۔ گوشت تو اب بھی ہاتھ میں نہ آیا لیکن میری پگڑی اس کے پنجوں میں الجھ گئی، اسے لے کر اڑ گئی اور میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ نہ جانے اڑ کر کس طرف چلی گئی۔ آخر تھک ہار کر اور اشرفیاں گوا کر میں ننگے سر گھر پہنچا۔ مجھے اشرفیوں کے جانے کا افسوس تو تھا لیکن اس سے زیادہ یہ پریشانی تھی، اگر سعدی نے آ کر پوچھا کہ تم نے اشرفیوں کا کیا کیا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ سچ بتاؤں گا تو اسے ہرگز یقین نہیں آئے گا، وہ مجھے جھوٹا سمجھے گا۔ ساری رات اسی فکر میں گزر گئی۔ میری بیوی نے جب مجھے فکر مند دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، میں اتنا پریشان کیوں ہوں، تو مجھے اس کو اشرفیوں کو اس طرح چلے جانے کا قصہ سنانا پڑا۔ وہ بھی رونے لگی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہماری قسمت میں غریبی لکھی ہے تو ایک شادی کیا، لاکھ شادی بھی ہمیں دولت مند نہیں بنا سکتے۔ خیر چند دنوں تک تو اشرفیوں کا غم رہا، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ سارا دن محنت کرتا اور جو مزدوری ملتی اس سے گزر بسر کرتا۔ کچھ عرصے بعد وہی دونوں دوست یعنی سعدی اور سعد میرے پاس آئے اور مجھے اس طرح غریبی کی حالت میں دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا کیا حال ہے اور جو اشرفیاں تمہیں دی گئی تھی ان کا کیا ہوا؟ تم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر کہنے لگا کہ آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے مگر حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر میں نے ان کو چیل کے پگڑی اور اس میں بندھی ہوئی اشرفیوں کے چھپٹا مار کر لے جانے کا واقعہ سنایا۔ سعد نے میری بات پر یقین کر لیا اور کہنے لگا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ سعدی سے بولا تم نے دیکھا قسمت کا کھیل، اب تو میری بات پر یقین کرو، یہ تقدیر کے سامنے تدبیر کچھ نہیں چلتی۔ مگر سعدی نے پھر یہی کہا کہ نہیں، اصل چیز تدبیر ہے، تقدیر کچھ نہیں۔ کچھ دیر دونوں میں اسی طرح بحث ہوتی رہی اور پھر سعدی نے 200 اشرفیاں نکال کر مجھے دی اور کہا کہ ان کو کام میں لاؤں، پہلے کی طرح ضائع نہ کرنا۔ مجھے امید ہے تم اس رقم سے آسودہ حال ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اتفاق سے اسی وقت میں گھر میں اکیلا تھا۔ میری بیوی بچے عزیزوں کے یہاں گئے ہوئے تھے۔ میں اپنی دکان سے گھر واپس آیا تو میں نے مٹی کے ایک برتن میں 190 اشرفیاں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا اور ایک ٹوکرے میں رکھ دیا جس میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ 10 اشرفیاں میں نے اپنے پاس رکھ لی جس سے میں نے رسیاں بٹنے کے لیے سن خرید لیا۔ اس واقعے کے چوتھے دن میرے بیوی بچے گھر واپس آئے۔ میں اپنی بیوی کو یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے بھوسے کی ٹوکری میں اشرفیاں چھپا دی ہیں اور دکان پر چلا آیا۔ اتفاق سے اسی دن گلی میں ایک شخص کھلی بیچتا ہوا آیا۔ میری بیوی کو سر دھونے کے لیے کھلی چاہیے تھی۔ اس نے بھوسے کا ٹوکرا دے کر کلی خرید لی۔ دوپہر کو جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا بھوسے کا ٹوکرا غائب ہے۔ ٹوکرے کو دیکھ کر مجھے اشرفیاں یاد آئی جو میں نے بھوسے میں چھپا دی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ بھوسے کی ٹوکریاں کہاں ہیں، تو اس نے بتایا کہ وہ تو اس نے پھیری والے کو دے کر سر دھونے کے لیے کھلی خرید لی۔
بیوی کی زبان سے یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں نے کہا تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ جب میری بیوی کو بھوسے کی ٹوکری میں اشرفیوں کے چلے جانے کا علم ہوا تو وہ بھی رونے پیٹنے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ناچار تنبا تقدیر صبر کیا۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال بے چین کر رہا تھا کہ اگر سعدی نے آ کر پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب تو وہ یقیناً مجھے جھوٹا اور احمق سمجھیں گے۔ اشرفیوں کے جانے کے افسوس اور اپنے جھوٹا بننے کے خیال نے مجھے بھی مار ڈال دیا اور میری مالی حالت اور خراب ہو گئی۔ آخر ایک دن اسی مایوسی اور پریشانی کے عالم میں وہ دونوں دوست سعدی اور سعد آ گئے۔ میں نے انہیں آتے دیکھا تو میرا بس نہ چلا کہ کس طرح ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، مگر وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ ناچار میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرا حال پوچھا۔ میں شرم سے کچھ نہ کہہ سکا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے ان کی دی ہوئی اشرفیوں کے دوبارہ کھو جانے کا قصہ سنایا اور اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ سعدی کو سن کر افسوس ہوا، مگر انہوں نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، اشرفیاں تمہیں قرض نہیں دی گئی تھی کہ ان کی ادائیگی کی تمہیں پریشانی ہو، وہ تمہیں محض اللہ کے واسطے دی گئی تھی تاکہ تم ان کو استعمال کر کے اپنی حالت درست کر لو۔ مجھے تمہارے حال پر افسوس ضرور ہے، بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ یہ کہہ کر وہ جانے ہی والے تھے کہ سعد نے اپنی جیب سے ایک درم نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھوں۔ اللہ تعالیٰ اس درہم کے ذریعے تمہیں بہت جلد دولت مند کر دے گا۔ سعدی اپنے دوست کی اس بات پر خوب ہنسا اور کہنے لگا کہ جب 400 اشرفیاں اس کا سودہ حل نہ بنا سکی تو ایک پیسے کے برابر اس ایک درہم کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے ان کی باتیں سن کر بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن سعد نے کہا تم سعدی کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کرو، انشاءاللہ یہ درہم تمہیں بہت جلد امیر بنا دے گا، اس کو رکھ لو۔ میں نے سعد کے اصرار پر درہم لے کر جیب میں رکھ لیا۔ دن بھر کام کر کے جب میں رات کو گھر پہنچا وہ درہم میری جیب سے گر پڑا۔ میں نے اس کو اٹھا کر ایک طاق پر رکھ دیا۔ اس بات کو تو ایک دن گزرے ہوں گے، میرے پڑوس میں جو ماہی گیر رہتا تھا اس کی بیوی میرے ہاں آئی اور میری بیوی سے کہنے لگی کہ ہماری مچھلیاں پکڑنے کا جال ٹوٹ گیا ہے اور اسے ٹھیک کرانے کے لیے سوت لانا ہے، اگر ایک درہم ہو تو دے دو۔ محلے میں ہر جگہ پوچھ آئی ہوں، کہیں سے بھی ایک درہم نہیں ملا۔ میری بیوی نے وہ درہم جو سعد نے مجھے دیا تھا اور میں نے طاق میں ڈال دیا تھا اٹھا کر ماہی گیر کی بیوی کو دے دیا، وہ چلی گئی۔ دوسرے دن صبح صبح وہ آئی اور کہنے لگی کہ میرے میاں نے تمہارا بہت شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ درہم نہ ملتا تو میں جال ٹھیک نہ کرا سکتا اور آج ہم بھوکے رہتے۔ اب میں مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں اور میرا وعدہ ہے کہ جو پہلی مچھلی میرے جال میں آ جائے گی وہ تمہیں دوں گا۔ دوپہر کو ماہی گیر کی بیوی میں ہماری پڑوسن پھر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی تھی۔ میری بیوی کو وہ مچھلی دے کر کہنے لگی جال ڈالنے پر پہلی بار مچھلی آئی ہے اور یہ میرے میاں نے تمہیں بھیجی ہے۔ میری بیوی نے مچھلی لینے سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، مگر ماہی گیر کی بیوی نے اصرار کیا اور وہ مچھلی دے کر چلی گئی۔ جب میری بیوی مچھلی کو صاف کرنے بیٹھی اور اس نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے شیشے کا ایک ٹکڑا نکلا۔ یہ اس نے بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیا۔ بچے اس سے کھیلتے رہے۔ رات کو جب ہم دسترخوان کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے بڑے لڑکے نے شیشے کے اس ٹکڑے کو چپکے سے اندھیرے میں ایک طرف رکھ دیا، وہ چمکنے لگا۔ اس کی چمک دمک دیکھ کر دوسرا لڑکا اس کی طرف لپکا اور اسے اٹھا لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے لینا چاہا۔ اب دونوں میں چھینا جھپٹی اور دنگا فساد شروع ہو گیا۔ بڑا لڑکا اسے لے کر اندھیری کوٹھڑی میں گھس گیا۔ اس شیشے کے ٹکڑے کی چمک سے کوٹھڑی میں روشنی ہو گئی۔ دوسرے لڑکے بھی شور کرتے ہوئے کوٹھڑی میں گھس گئے۔ میں پریشان ہو کر انہیں ڈانٹنے کے لیے کوٹھڑی میں گیا تو شیشے کے ٹکڑے کو یوں چمکتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باہر لا کر دیکھا تو چراغ کی روشنی اس کے سامنے ماند تھی۔ میں نے چراغ گل کر دیا تو بھی مکان میں روشنی رہی۔ میں نے کہا چلو سعد کے درہم سے اتنا فائدہ تو ہوا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بچ گئے۔
شیشے کے اس ٹکڑے کو لینے کے لیے میرے لڑکوں میں چھینا چھپٹی ہوئی اور جو شور مچا اس سے پڑوسیوں کو فکر ہوئی کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ دوسرے دن صبح جب میں کام پر چلا آیا تو ہمارے ہمسائے میں ایک جو یہودی جوہری رہتا تھا، اس کی بیوی گھر میں آئی اور پوچھنے لگی خیریت تو ہے؟ تمہارے گھر میں یہ کیسا شور شرابہ تھا؟ میری بیوی نے کہا کچھ نہیں، شیشے کے ایک چمکدار ٹکڑے پر یہ سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ جوہری کی بیوی نے کہا وہ کیسا شیشے کا ٹکڑا ہے، ذرا دکھاؤ تو۔ میری بیوی نے وہ لا کر اسے دکھایا۔ جوہری کی بیوی اسے دیکھتے ہی حیران ہو گئی اور بولی لاؤ یہ مجھے دے دو، میں اسے خرید لیتی ہوں۔ اس پر میرے لڑکوں نے شور مچایا کہ نہیں، ہم اسے نہیں بیچیں گے۔ جوہری کی بیوی اپنے گھر گئی اور جا کر اپنے شوہر کو بتایا کہ خواجہ حسن حبال کے گھر اس طرح سے ایک بہت قیمتی ہیرا آ گیا ہے اور وہ لوگ اس کی قدر و قیمت سے نا واقف ہیں، غریب ہیں، اسے فوراً خرید لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں اس کی قیمت معلوم ہو جائے اور پھر وہ زیادہ رقم کا مطالبہ کریں۔ جوہری کی بیوی اپنی میاں سے بات کر کے میرے گھر آئی اور میری بیوی سے کہنے لگی وہ اس شیشے کے ٹکڑے کے بدلے میں 20 اشرفیاں دینے کو تیار ہے۔ ابھی وہ میری بیوی سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں بھی کھانا کھانے کے لیے گھر پہنچ گیا۔ میری بیوی نے سارا واقعہ مجھ سے بیان کیا۔ 20 اشرفیوں کا سن کر مجھے سعد کا خیال آیا، جس نے یہ درہم دیتے وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ اس سے تم بہت جلد امیر بن جاؤ گے۔ اس دوران میں جوہری کی بیوی نے مجھے خاموش دیکھ کر سمجھا کہ شاید میں 20 اشرفیوں پر رضامند نہیں ہوں، تو وہ جلدی سے بولی اچھا 50 اشرفیاں لے لو۔ میں تو اپنی سوچ میں تھا، سعد کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ 20 کے بجائے 50 اشرفیوں کی بات سن کر مجھے کچھ شک ہوا۔ میں ابھی کوئی جواب نہیں دینے پایا تھا کہ جوہری کی بیوی نے کہا اچھا اگر 50 اشرفیاں کم ہیں تو 100 اشرفیاں لے لو اور یہ شیشے کا ٹکڑا مجھے دے دو۔ 50 کے بجائے 100 اشرفیوں کا سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ شیشے کا ٹکڑا ایک قیمتی ہیرا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ میں تو 1,00,000 اشرفیوں کے بدلے اسے دینا پسند کروں گا۔ اب جوہری کی بیوی بھی سمجھ گئی کہ مجھے اس چیز کی قیمت کا اندازہ ہے۔ وہ بولی کہ 1,00,000 اشرفیاں تو بہت زیادہ ہیں، البتہ 70,000 اشرفیاں تک دینے کو تیار ہوں۔ 70,000 اشرفیاں سن کر میں سناٹے میں آ گیا اور چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ جوہری کی بیوی اتنی دیر میں اپنے گھر جا کر جوہری کو بلا لائی۔ جب جوہری نے قیمت پوچھی تو میں نے 1,25,000 بتائی۔ جوہری کہنے لگا کہ وہ اس ہیرے کے 1,00,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہے۔ کچھ دیر اس پر بحث ہوئی، پھر 1,00,000 پر سودا ہو گیا اور اسی وقت جوہری 1,00,000 اشرفیاں مجھے دے کر ہیرا لے گیا۔ 1,00,000 اشرفیاں پا کر مجھے سعدی اور سعد کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ ان دونوں کو فوراً تلاش کرنا چاہیے تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوسرے دن میں نے ایک اچھی زمین خرید کر ایک عالیشان مکان بنوایا جو آپ دیکھ چکے ہیں عالیجا۔ اس مکان کو میں نے اعلیٰ سامان سے سجایا اور پھر باقی رقم سے اپنا کاروبار بڑھایا۔ کئی مقامات پر رسی بٹنے کے جو میرا آبائی پیشہ تھا کارخانے قائم کیے، جن سے خوب آمدنی ہونے لگی اور میں ایک امیر آدمی بن گیا۔ لیکن سعد اور سعدی کا خیال میرے دل سے نہ نکلا اور میں مستقل ان کی تلاش میں رہا۔ پھر ایک دن دونوں میرا حال احوال معلوم کرنے کے لیے خود ہی اسی جگہ پہنچے جہاں میں پہلے رہتا تھا۔ مجھے وہاں نہ پا کر انہوں نے لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ خدا جانے اس کو کہاں سے اچانک اتنی دولت مل گئی کہ اب وہ بغداد کا ایک امیر سوداگر ہے۔ اس نے فلاں جگہ ایک عالیشان محل بنوایا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ سعد اور سعدی آپس میں یہ بحث کرتے ہوئے کہ یہ دولت میرے پاس کہاں سے آئی، لوگوں کے بتائے ہوئے پتے پر میرے عالیشان مکان کی تلاش میں چلے گئے۔ سعدی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے جو 400 اشرفیاں دی تھی یہ اسی کی بدولت ہے اور میں نے ان کے کھو جانے کے بارے میں ان سے جھوٹ بولا تھا۔ سعد کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ اس ایک درہم کا کرشمہ ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ مکان پر پہنچ کر انہوں نے میرے خادموں کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع کرائی۔ میں ان کا نام سن کر ننگے پاؤں اور ننگے سر ان کے استقبال کے لیے دوڑا۔
بڑی عزت سے ان کو اندر بلا کر بٹھایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مجھے خوشحال دیکھ کر مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے جانے کو کہا، لیکن میں نے کہا آپ دونوں میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہرگز نہیں جائیں گے۔ پھر میں نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، عمدہ کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد میں ان کو لے کر اپنے محل کے باغ میں آیا اور میں نے ان کو اپنے دولت مند ہونے کا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ سب درہم کی برکت سے ہوا جو سعد نے مجھے دیا تھا۔ سعدی نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا اور یہی کہتے رہے کہ میری دولت مندی ان 400 شرفیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مجھے دی تھی۔ ایک مچھلی کے پیٹ سے اس قدر قیمتی ہیرے کا نکلنا ناممکن بات ہے۔ ہم اسی طرح باتیں کرتے ہوئے باغ میں ٹہلنے لگے، پھر ایک درخت کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ اس پر چیل کا ایک بڑا گھونسلہ تھا اور میرے ملازم کے پرانے اعتقاد کے مطابق کہ چیل کے گھونسلے میں مال ہوتا ہے، اسے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم کھڑے ہوئے یہ تماشا دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازم نے جو درخت پر چڑھا ہوا تھا چیل کا گھونسلہ نکال کر اوپر سے نیچے پھینکا۔ اللہ کی قدرت، اس گھونسلے میں سے وہ پگڑی جس میں سعدی کی پہلی بار دی ہوئی 190 شرفیاں تھی نکل آئی۔ میں نے اپنی پگڑی کو پہچان کر فوراً لپکا اور اس میں بندی تھیلی کو دیکھ کر خوشی کے عالم میں کہنے لگا، لیجئے جناب، اللہ نے میرا سچ ثابت کر دیا۔ سعدی نے کہا، ہو سکتا ہے یہ کسی اور کی پگڑی ہو اور اس تھیلی میں شرفیوں کے بجائے کچھ اور ہو۔ میں نے کہا کہ یہ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، اگر اس تھیلی میں 190 شرفیاں ہوئی تو یہ میری ہے۔ چنانچہ تھیلی کو کھولا گیا اور اس میں سے وہی 190 شرفیاں نکل آئی جو میں نے رکھی تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری سچائی میرے دوستوں پر ثابت کر دی۔ اس کے بعد ہم سیر کرتے ہوئے واپس مکان کی طرف پلٹے۔ راستے میں جب ہم استبل سے گزر رہے تھے تو سائی نے کہا، جناب فلاں کام میں دیر ہو جانے کی وجہ سے آج گھوڑوں کے لیے بھوسا نہیں مل سکا، دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا، بے زبان جانوروں کو بھوکا رکھنا اچھا نہیں، جہاں سے ملے اور جس قیمت پر بھی ملے بھوسا لے کر آؤ۔ چنانچہ اسی وقت میرے ملازم دوڑے اور پرانے بھوسے کے 2 ٹوکرے لے آئے۔ میں نے اپنے سائیں کو حکم دیا کہ میرے سامنے گھوڑوں کو بھوسا ڈالو۔ سائنس جب ایک ٹوکرے میں سے بھوسا نکالنے لگا تو ایک مٹی کا برتن جس کا منہ بند تھا میں سے نکلا۔ سائنس نے وہ برتن میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا اور سعدی سے کہا، لیجئے، اللہ نے مجھے سچا ثابت کرنے کے لیے یہ انتظام بھی کر دیا۔ یہ بھوسے کا وہی ٹوکرا ہے جس میں نے 190 شرفیاں چھپا رکھی تھی۔ آپ اسے کھولیں، یقیناً اس میں وہ 190 شرفیاں ہوں گی جو آپ نے مجھے دوسری مرتبہ دی تھی۔ سعد نے برتن کا منہ کھولا تو واقعی اس میں 190 شرفیاں رکھی تھی۔ اب سعدی بہت شرمندہ ہوئے، میری طرف سے بدگمانی کرنے پر معافی مانگنے لگے کہ واقعی وہ غلطی پر تھے، تقدیر کے آگے تدبیر کا زور نہیں۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ میں نے انہیں رات مہمان رکھا اور خاطر تواضع کر کے اگلے دن رخصت کیا۔ عارجہ، یہ ہے میری کہانی جو میں نے آپ کو پوری سنا دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، تمہاری کہانی بھی بہت عجیب ہے۔ وہ ہیرا جو تمہیں مچھلی کے پیٹ سے ملا تھا اب وہ میرے خزانے میں ہے۔ تم میرے خزانچی کو جا کر یہ کہانی پھر سناؤ تاکہ وہ ہیرے کے ساتھ اس کہانی کو لکھ کر شاہی خزانے میں محفوظ کرے۔ پھر ہارون رشید نے نابینا فقیر، گھوڑی والے نوجوان اور قسمت والے سوداگر کو انعامات دے کر رخصت کر دیا۔